مہدی ٹور لکھنؤ ہند کی جانب سے اور ہمارے رضوان بھائی ببلو اور ان کی تمام ٹیم کی جانب سے ہم تمام حضرات کے شکر گزار ہیں، مومنین و مومنات کے شکر گزار ہیں اس بابرکت محفل میں شرکت کی۔ اور اس محفل کی ابتدا میں نے ایک شعر پڑھا تھا کہ ملنے سے روک پائیں نہ ملکوں کی سرحدیں، ملنے سے روک پائیں نہ ملکوں کی سرحدیں، ہم مومنوں میں کتنی محبت ہے فاطمہ۔ اسی کے ساتھ میں اس بزم کے آخری شاعر سینئر شاعر جناب رضا مورانوی صاحب سے درخواست کر رہا ہوں کہ بارگاہ جناب سیدہ میں نذرائے خدمت پیش فرمائے۔ دو چار شعر آپ لوگوں کی طرف سے حاضر کر دوں، پھر دو تین شعر اپنی جانب سے پیش کرتا ہوں۔ پہلے سماعت فرما لیں۔ عرض کیا ہے کہ اپنے خطبوں سے مجھے لفظ عنایت کر دے، اپنے خطبوں سے مجھے لفظ عنایت کر دے، شاہزادی میری تخیل کو آیت کر دے۔ اپنے خطبوں سے مجھے لفظ عنایت کر دے، شاہزادی میری تخیل کو آیت کر دے، شاہزادی میری تخیل کو آیت کر دے۔ پھیلے دامن کی طرف کون اٹھاتا ہے نظر، پھیلے دامن کی طرف کون اٹھاتا ہے نظر، میرے ہونٹوں کو مناجات کی عادت کر دے۔ پھیلے دامن کی طرف کون اٹھاتا ہے نظر، پھیلے دامن کی طرف کون اٹھاتا ہے نظر، میرے ہونٹوں کو مناجات کی عادت کر دے۔ اور شعر سنیے گا کہ ہمارے یہ دیدے کالے ہیں، یہ کیوں ہیں؟ میں نے ایک بات کہنے کی کوشش کی ہے، سنیے گا اکبر بھائی اور خاصاً میں حاضر کرتا ہوں کہ پھیلے دامن کی طرف کون اٹھاتا ہے نظر، میرے ہونٹوں کو مناجات کی عادت کر دے، اور دیدے نم میرے اوڑھے ہیں غلاف کعبہ۔ دیدے نم میرے اوڑھے ہیں غلاف کعبہ، آ کے اس بیت مقدس کو بھی جنت کر دے، آ کے اس بیت مقدس کو بھی جنت کر دے، آ کے اس بیت مقدس کو بھی جنت کر دے۔ اور شعر سنیے گا کہ یا میرے قلب شکستہ کو دے تاب برداشت، یا میرے قلب شکستہ کو دے تاب برداشت، یا میرے صبر کے لمحوں کو قیامت کر دے۔ یا میرے قلب شکستہ کو دے تاب برداشت، یا میرے صبر کے لمحوں کو قیامت کر دے، یا میرے صبر کے لمحوں کو قیامت کر دے۔ اور اس سلسلے کا آخری شعر ظفر میں حاضر کر رہا ہوں کہ یہ تو کہیے کہ وہ خاموش ہے قرآن کی طرح، یہ تو کہیے کہ وہ خاموش ہے قرآن کی طرح، لب ہلائے دل مظلوم تو آفت کر دے، لب ہلائے دل مظلوم تو آفت کر دے۔ اب یہاں دو تین شعر کچھ اپنی طرف سے حاضر کرتا ہوں، وہ بھی سن لیجئے۔ بطور خاص اکبر بھائی اور اب تمامی حضرات جو کہاں تشریف فرمائے میں حاضر کر رہا ہوں۔ دیکھیے کہ خواہش دل کا لہو کر کے تجھے سوچتے ہیں، خواہش دل کا لہو کر کے تجھے سوچتے ہیں، نفس کو اپنا عدو کر کے تجھے سوچتے ہیں۔
خواہش دل کا لہو کر کے تجھے سوچتے ہیں، نفس کو اپنا عدو کر کے تجھے سوچتے ہیں۔ اور شعر سنیے گا کہ دامن داغ جگر ہے کہ پھٹا جاتا ہے، دامن داغ جگر ہے کہ پھٹا جاتا ہے، جبکہ زخموں کو رفو کر کے تجھے سوچتے ہیں۔ دامن داغ جگر ہے کہ پھٹا جاتا ہے، جبکہ زخموں کو رفو کر کے تجھے سوچتے ہیں۔ اور شعر سنیے گا کہ کاش باغ غم شبیر میں بھی پھول کھلیں، سنیے گا، کاش باغ غم شبیر میں بھی پھول کھلیں، دل کی مٹی کو نمو کر کے تجھے سوچتے ہیں، دل کی مٹی کو نمو کر کے تجھے سوچتے ہیں۔ اور شعر حاضر کر رہا ہوں، میں شعر سنیے گا، حاضر کرتا ہوں کہ کربلا مقتل احساس میں آتی ہی نہیں، کربلا مقتل احساس میں آتی ہی نہیں، کربلا مقتل احساس میں آتی ہی نہیں، اپنی آنکھوں کو لہو کر کے تجھے سوچتے ہیں، اپنی آنکھوں کو لہو کر کے تجھے سوچتے ہیں۔ اور اے میرے ننھے مجاہد تیری ہمت کو سلام، اے میرے ننھے مجاہد تیری ہمت کو سلام، تیر کی عزت پہ گلو کر کے تجھے سوچتے ہیں، تیر کی عزت پہ گلو کر کے تجھے سوچتے ہیں۔ اور سچ تو یہ ہے تجھے کونین نے جانا ہی نہیں، سنیے، سچ تو یہ ہے تجھے کونین نے سمجھا ہی نہیں، سچ تو یہ ہے تجھے کونین نے سمجھا ہی نہیں، ہم پہ الزام غلو کر کے تجھے سوچتے ہیں، سچ تو یہ ہے تجھے کونین نے سمجھا ہی نہیں، سچ تو یہ ہے تجھے کونین نے سمجھا ہی نہیں، ہم پہ الزام غلو کر کے تجھے سوچتے ہیں، سچ تو یہ ہے تجھے کونین نے سمجھا ہی نہیں، ہم پہ الزام غلو کر کے تجھے سوچتے ہیں، ہم پہ الزام غلو کر کے تجھے سوچتے ہیں، سچ تو یہ ہے تجھے کونین نے سمجھا ہی نہیں، ہم پہ الزام غلو کر کے تجھے سوچتے ہیں۔ اور آخری شعری سلسلے کا بطور خاص حاضر کر رہا ہوں، سماعت فرما لیجیے گا کہ رکھ کے آنکھوں میں رضا کرب و بلا کا منظر، سنیے گا حضور، کہ رکھ کے آنکھوں میں رضا کرب و بلا کا منظر، آئینہ آئینہ رو کر کے تجھے سوچتے ہیں، آئینہ آئینہ رو کر کے تجھے سوچتے ہیں، رکھ کے آنکھوں میں رضا کرب و بلا کا منظر، آئینہ آئینہ رو کر کے تجھے سوچتے ہیں، سچ تو یہ ہے تجھے کونین نے سمجھا ہی نہیں، سچ تو یہ ہے تجھے کونین نے سمجھا ہی نہیں، ہم پہ الزام غلو کر کے تجھے سوچتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ۔